أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمادی الثانیہ کا مہینہ چل رہا ہے. جمادی الثانیہ کی آج 8 تاریخ ہے. اس ماہ مبارک میں خلیفہ بلا فصل امیر المومنین، جانشین رسول، خلیفہ پیغمبر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ پیش آیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا کوئی اور صحابی ہو، سارے کے سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ ان سے محبت واجب اور ضروری ہے، اور ان کا تذکرہ اور ذکر خیر باعث ثواب اور باعث اجر ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک عزیز کی پاک سرزمینوں پر ایسے دریدہ دان، بدبخت اور منہ پھٹ لوگ موجود ہوتے ہیں اور موجود رہتے ہیں، جو ان پاکیزہ ہستیوں اور پاکیزہ شخصیات کی شان اقدس میں ہرزہ سرائی اور یاوہ گوئی کرتے ہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کے اندر اسلام آباد میں ایک بدبخت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر منبر کافر کہا تھا، اور اب پھر انہی دنوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور یہ سلسلہ دن بدن جاری ہے اور بڑھ رہا ہے. اس لیے اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان شخصیات سے اپنی محبت کو زندہ اور تازہ رکھیں.
ویسے بھی عربی کا مقولہ ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہو وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو اولیاء کے سردار اور پیشوا ہیں، ولایت کی ابتدا ہیں اور انتہا ہیں، ابتدا بھی ولایت کی ہیں اور انتہا بھی وہی ہے ولایت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام، مرتبہ، شان، رفعت، عظمت، عزت، سربلندی عطا فرمائی، وہ میری اور آپ کی سوچ اور فکر سے بلند ہے۔ ہم اس کی بلندی کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا بلند مقام اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت بھی یارانہ اور دوستی تھی۔ اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں، جس کو تاریخ ابن کثیر کہا جاتا ہے، اور دوسری کتابوں میں، کہ بڑوں میں سے سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ بچوں میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن ایک آج جو بات میں کرنے جا رہا ہوں شاید آپ حضرات کے لیے نئی ہو۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بھی اسلام لا چکے تھے۔ اور کسی بھی چیز کی گنتی اکائیوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں اور خربوں تک جاتی ہے۔ اسلام کی اکائی اور آغاز اور ابتدا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور وہاں سے آغاز ہوا، اور آج دنیا میں اربوں اور خربوں لوگ موجود ہیں۔ آغاز صدیق اکبر ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہاں بھی یہ بات بھی وضاحت کے طور پر کہ نبوت کے اعلان سے پہلے ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ بننے والے نبی آپ ہی ہیں۔ یہ مطلب ہے ایمان لانے کا، ورنہ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا سفر کیا، وہاں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب سنایا۔ سیرت حلبیہ جو سیرت کی کتاب ہے مشہور عربی زبان میں، اس میں یہ واقعہ اور یہ خواب درج ہے۔ خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مکہ میں ایک چاند طلوع ہوا ہے، کہ چاند اترا ہے مکہ میں، اور اس کے حصے ہر گھر میں پہنچے ہیں۔ اس چاند کے حصے ہر گھر میں پہنچے ہیں، اس کے حصے اور شاخیں اور کرنیں۔ اور پھر یہ ہوا کہ وہ پورا چاند میری گود میں آیا ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بحیرہ راہب نے کہا کہ ان قریب ایک نبی آنے والے ہیں، النبی المنتظر، جن کا انتظار ہے، اور آپ ان نبی کا کلمہ پڑھیں گے اور اسلام قبول کریں گے، اور سب سے خوش بخت ان لوگوں میں آپ ہی ہوں۔ بحیرہ راہب نے اس خواب کی تعبیر بتلائی۔ یہ ایک سفر ہے۔ دوسرا سفر آپ کا یمن کا تھا۔ یمن، وہاں آپ کی ملاقات ایک ازدی عالم سے ہوئی۔ ازدی، ازد قبیلے کا نام ہے۔ اس ازدی عالم نے پوچھا کہ تم مکہ سے آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جی ہاں، مکہ سے آیا ہوں۔ قریشی ہو؟ جی ہاں، قریشی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ بنو تیم سے ہو؟ جی ہاں، بنو تیم سے ہوں۔ یہ تین باتیں اس عالم نے بتلائیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں موجود تھی۔ اس نے کہا یہ تین باتیں تو میں نے دیکھ لی ہیں، ایک بات اور ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹانا پڑے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو ناک سے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نشان تھا۔ انہوں نے کہا، اس عالم نے، ازدی عالم نے کہا کہ یہی نشان چوتھی نشانی تھی، یہ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے سابقہ کتابوں میں، تورات و انجیل میں یہ پڑھا ہے کہ آخری نبی کا جو پہلا کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ مکے کا رہنے والا ہوگا، قریشی ہوگا، بنو تیم سے ہوگا، اور اس کا یہ نشان ہوگا۔ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور سیرت اور تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیں اور دیکھیں، حدیث کی کتابیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا، زمانہ جاہلیت میں بھی، اور پھر جب اسلام لائے اور ایمان لائے، مکہ مکرمہ میں اسلام کی پہلی تقریر اور خطاب کرنے والے کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے دین کی دعوت علل اعلان دی، صدیق اکبر ہے، جس پر مشرکین مکہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا، زد و کوب کیا، پیٹا سخت، جس سے آپ بے ہوش ہو گئے، گھر لائے گئے۔ جو ہی آنکھ کھلی فوراً پوچھا میرے محبوب کا کیا حال ہے، اور والدہ کو کہا کہ جاؤ ام جمیل کے پاس رضی اللہ عنہا، جو صحابیہ ہے، ان سے پوچھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں۔ اس وقت تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ جب گئی ام جمیل کے پاس تو اس وقت جو بھی ایمان لاتا تھا خفیہ طور پر ایمان لاتا تھا، اور ام جمیل سے کہا کہ ابوبکر پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ام جمیل نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کیسے ہیں، نہ میں ابوبکر کو جانتی ہوں نہ میں محمد کو جانتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اتنا کر سکتی ہوں کہ تمہارے ساتھ ابوبکر کے پاس چلی جاتی ہوں۔ جب وہاں پر پہنچے، حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو حضرت ام جمیل نے ان کی والدہ کی طرف دیکھا، بھئی یہ یہاں موجود ہیں، آپ ان کے سامنے پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ بتائیں، یہ نہیں بتائیں گی کسی کو۔ تو اس وقت حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، دار ارقم میں موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے سامنے کھانا لایا گیا، کہا کہ اس وقت تک میں ایک لقمے کو منہ نہیں لگاؤں گا، پانی کا گلاس اس وقت تک منہ سے نہیں لگاؤں گا جب تک کہ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں۔ اور حالت کیا تھی کہ ان کی والدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ سہارا دے کر ان کو دار ارقم لے کر آئے، اس قدر زخمی تھے کہ بغیر سہارے کے چل بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ہوش آتی پوچھ کے آ رہے ہیں کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ اور ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دایاں بازو بن کر کھڑے ہونے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کا واقعہ، جب معراج کا واقعہ اس سے پہلے جب پیش آیا، معراج کے واقعہ آپ نے ایک ہی رات میں عرش کی سیر کی، انبیاء سے ملاقات کی، مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، جنت اور جہنم کا معائنہ اور مشاہدہ کیا، واپس تشریف لا کر بتلایا ایک رات میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کوئی عقل کی بات کرو، ایک رات میں یہ ممکن کیسے ہے؟ ہر ایک مذاق بنا رہا تھا۔ ابو جہل نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اپنا پتہ پھینکا اور کہا سنا ہے تمہارا دوست کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں میں عرش کی سیر کر کے آیا ہوں، میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی، میں مسجد اقصی گیا، میں نبیوں سے ملا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ کیا ایک رات میں ایسا ممکن ہے؟ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، جہاں پر عقل کی دوڑ ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے، وہاں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے۔ لہذا شریعت کے احکام کو اپنے ناقص عقلوں پر پرکھنے کی ناکام صحیح ناتمام نہ کیا کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے اس وقت بات بنتی؟ قطعاً نہیں اور ہرگز نہیں۔ کہا کہ اگر میرے محبوب نے یہ بات کہی ہے تو حق ہے، سچ ہے، برحق ہے۔ اور اسی پر ان کو کیا کہا گیا؟ صدیق۔ کیا کہا گیا؟ صدیق اس کو کہتے ہیں جو بن دیکھے مان لے، بات آئے اور سر تسلیم خم کر لے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سفر میں کس کو ساتھ رکھوں؟ ارشاد ہوا صدیق اکبر کو ساتھ رکھیں۔ کس کو ساتھ رکھیں؟ صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار تو دار الندوہ ایک جگہ تھی جہاں پر وہ مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرتے تھے، مشورہ گاہ تھی، دار الندوہ۔ ندوہ کہتے ہیں مشورے کو، اور دار یعنی ٹھکانہ، مقام، گھر، مرکز۔ دار الندوہ مشورے کا وہ ان کا ایک ٹھکانہ تھا۔ مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور اسی ارادے سے انہوں نے آ کر آپ کے حجرہ مبارک کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے یہاں یہ روایت تھا کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، جو زنان خانہ ہوتا ہے اس میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں بڑا عجیب سا دستور ہے، گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں۔ کمرے میں بھابھی کا کمرہ ہے، ہمشیرہ کا کمرہ ہے، کسی کا کمرہ ہے، بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں، بغیر اطلاع کیے، بغیر خان سے، بغیر بسائے۔ زنان خانے میں کافر بھی داخل نہیں ہوتے تھے، ایسے ہی باہر کھڑے ہوتے تھے۔ وہ اس میں شرم اور عار سمجھتے تھے، جب آپ باہر آئیں گے تو ہم نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر مبارک پر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا،
اپنی امانتوں کا امین بنا کر، کیا بنا کر؟ امین بنا کر، کہ اٹھ کر یہ جس کی امانتیں ہیں ان کو دے دینا، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے خود نکلے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ آیت بھی پڑھی، اور اسی طرح قرآن کریم کی دیگر آیات اور سورہ یاسین تلاوت کرتے ہوئے نکلے۔ کوئی ایک کافر بھی آپ کو نہیں دیکھ سکا، کوئی ایک کافر بھی آپ کو نہیں دیکھ سکا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلے، اور روایات میں ہے کہ نکل کر ان کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی۔ ملاقات کا مطلب آمنا سامنا، لیکن ابو جہل کو بھی آپ نظر نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تھے، کیا تھے؟ پیدل تھے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ مکہ کی سنگلاخ پتھریلی سرزمین تھی، ایڑیاں اٹھا کر اور پاؤں کے اگلا حصہ زمین پر لگا کر چل رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ میرے محبوب تکلیف میں ہے، جانا کہاں ہے؟ غار ثور۔ ثور عربی میں کہا جاتا ہے بیل کو، جس پہاڑ پر وہ غار ہے اس پہاڑ کی شکل بیل جیسی ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے غار ثور۔ 3 میل کے فاصلے پر تھی اس وقت مکہ مکرمہ سے، اب تو مکہ مکرمہ کے اندر ہی شامل ہو گئی، اور اب بھی جو حضرات وہاں گئے ان کو معلوم ہے کہ غار ثور پر جانا کارے دارت کتنا مشکل کام ہے۔ اب بھی، جبکہ اس واقعہ کو کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 1442 سال گزر چکے ہیں۔ 1450 سال کہہ لیں آپ، 1450 سال گزر گئے۔ آج بھی وہاں پر نوجوانوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ صدیق اکبر 1450 سال قبل نبوت کا بوجھ کندھے پر اٹھا کر اس مقام پر پہنچے۔ یوں ہی نہیں، رب لم یزل نے یہ مقامات عطا فرما دی۔ صدیق پر زبانیں کھولنا آسان ہے، صدیق بن کے دکھانا مشکل ہے۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس۔ علامہ اقبال نے کہا ہماری نہیں مانتے نہ مانو، قرآن کی نہیں مانتے نہ مانو، حدیث کی نہیں مانتے نہ مانو، مفکر پاکستان کی مان لو۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق نے کہا تھا نا، پوچھا گیا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ تھا لا کر آپ کے دربار میں دھر دیا ہے، گھر میں اللہ اور آپ کا نام چھوڑ کر آیا۔ صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ وہاں پر پہنچے، غار ثور میں ہیں، 3 دن وہاں گزارے، اور آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ناگ نے ڈنگ مارا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اپنا قمیص مبارک پھاڑ کر ان کے دراڑیں بند کی، ایک جو بچ گئی وہاں پر اپنا پاؤں رکھا۔ رحمت عالم کا چہرہ مبارک صدیق کی گود میں ہے۔ ظالموں، جس گود میں رسول اللہ نے چہرہ رکھا ہو اس گود کو جہنم کی آگ چھو سکتی ہے؟ جس گود میں رحمت عالم 3 دن تک آرام کرتے رہے ہو، دن میں بھی اور رات میں بھی، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ 3 دن تک کافر دھانے پر پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ نیچے دیکھتے ہیں ہم نظر آ جائیں۔ صرف کیا کرتے ہیں؟ صرف یوں کر کے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ قرآن نے کہا، پیغمبر عالم نے اس وقت اپنے محبوب و اپنے ساتھی سے کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے صاحب اور دوست سے رحمت عالم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، میرے پیارے دوست
فکر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اور قرآن کا یہ جملہ قیامت کی صبح تک ہر مسلمان کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی اور کے فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ حق تعالی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔